السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اس زمین پہ پیدا کر کے بھیجا ہے تو اس کے امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بس یہاں 4 دن دنیا کی زندگی کی رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے اور یہاں کھانے پینے اور عیاشیاں کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس زمین پہ ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے ہمارا امتحان۔ اور اللہ رب العزت یہ امتحان ہر انسان کا لیتا ہے، چاہے کوئی انسان نیک ہے چاہے کوئی بد، چاہے کوئی خوبصورت ہے چاہے کوئی بدصورت، چاہے کوئی شخص امتی ہے چاہے کوئی پیغمبر ہے، چاہے کوئی شخص امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے۔ اللہ رب العزت یہ امتحان ہر انسان کا لیتا ہے۔ اس امتحان کا انداز ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال خالق کائنات انسان کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنی اس سنت اور اپنے اس قاعدے اور قانون کا ذکر سورۃ البقرہ میں فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ پاک نے آغاز میں یہ لفظ بولا وَلَنَبْلُوَنَّ، تاکید در تاکید، اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ قسم کے برابر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّ اس کا ترجمہ ہے اور یقیناً ہم تمہاری ابتلاء اور آزمائش ضرور کریں گے، تمہارا امتحان ضرور لیں گے۔
اور پھر خالق کائنات نے سورہ انبیاء کے اندر اس کا ذکر فرمایا. نبیوں والی سورت نام ہی سے ظاہر ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر پیغمبروں اور نبیوں کا ذکر فرمایا. اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے اپنے اس قاعدے قانون کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہاری آزمائش کریں گے اچھائی کے ساتھ بھی اور برائی کے ساتھ. کیا مطلب؟ اچھائی کے ساتھ آزمائش کا، خیر کے ساتھ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں مال و دولت کی فراوانیاں اور ریل پیل عطا کر کے تمہاری آزمائش کریں، تمہیں گبرو جوان صحت مند بنا کر، تمہیں حسین و جمیل چہرہ دے کر، تمہیں اقتدار، اسٹیٹس اور اعلیٰ مقام عطا کر کے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نبلوکم بالخیر، خیر کے ساتھ، یعنی نعمتیں عطا فرما کے ہم تمہاری آزمائش کریں. اور کتنے ہی لوگ ان نعمتوں کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے اس کی نافرمانی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ نعمتیں عطا فرمائی تھی امتحان کے لیے، اور یہ اس نعمتوں کے مقصد کو سمجھ نہیں سکا. اللہ نے حسن دیا، اس حسن کی وجہ سے کتنی ہی عورتیں ہیں جو آج فلم انڈسٹری کے اندر کام کر رہی ہیں، جو آج ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہیں. اپنے جسم کی خوبصورتی کے ذریعے وہ پیسہ بھی کما رہی ہیں اور نوجوان نسل کو بدکاری پہ آمادہ اور تیار بھی کر رہی ہے. بنیاد کیا بنی؟ حسن و جمال. کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے صحت تندرستی عطا فرمائی، گبرو جوان ہیں، اور وہ اپنی جوانی کو کس کام میں خرچ کر رہے ہیں؟ لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے، ڈکیتیوں کے لیے، قتل و غارت کے لیے، اور کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے. کتنے ہی لوگوں کو اللہ پاک نے اقتدار عطا فرمایا اور وہ اس اقتدار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور اس طرح وہ اس امتحان میں ناکام اور فیل. اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم کبھی تمہاری آزمائش جس طرح خیر کے ساتھ کرتے ہیں، اسی طرح کبھی ہم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم تمہاری آزمائش برائی کے ساتھ بھی کرتے ہیں. کبھی بیماریوں کے اندر پھینک دیتے ہیں، کئی مہینوں کئی سالوں کے لیے بیماری میں مبتلا کر دیا، اور کبھی کسی شخص پہ فقر اور فقیری کو مسلط کر دیا. 2 وقت کی روٹی پوری کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا. اللہ اکبر. تو میرے قابل احترام بھائیو، یہ خالق کائنات کا قاعدہ اور قانون ہے، اور اس سے کوئی نبی بھی مستثنا نہیں. انبیاء کرام کی بھی آزمائشیں ہوئی ہیں. سورۃ الانبیاء کے اندر اس قانون کا ذکر فرما دیا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور اس امتحان والی زندگی کو گزارنے کے بعد، یہ 20 40 50 60 70 سال کی تمہاری زندگی ہے آزمائشوں اور امتحانوں کی. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ زندگی گزار کے کہاں جاؤ گے؟ یہ دارالامتحان جب ختم ہوگا اس کے بعد تمہارے کوسچن پیپر میرے پاس ہی آئیں گے، اور تم بھی میرے سامنے کل قیامت کے دن میری عدالت میں کھڑے ہوگے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آؤ گے. پھر اس امتحان کی بنیاد پہ کامیابیاں اور ناکامیاں ہوں گی. میرے قابل احترام بھائی، اس آزمائش سے اللہ پاک نے
اپنے نبیوں کو بھی گزارا ہے، اپنے ولیوں کو بھی گزارا ہے، صحابہ کرام کو بھی گزارا ہے۔ بلکہ جو شخص جتنا اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، جتنا زیادہ متقی پرہیزگار مومن ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا امتحان اور اس کی ابتلاء اور آزمائش بھی مشکل ہوتی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الناس اشد بلان، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمیں آپ کی تربیت سے اور آپ کے ساتھ رہ کے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کی آزمائش کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، آپ ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ پاک سب سے زیادہ مشکل امتحان کس کا لیتے ہیں، سب سے زیادہ آزمائش کس کی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء، سب سے مشکل امتحان اللہ پاک اپنے نبیوں کا لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان سے کام بھی سب سے بڑا لینا ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ پاک نے ان کو جنتوں میں مقام بھی سب سے اعلیٰ اور اونچا عطا فرمانا ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک ان کا امتحان اور ان کی آزمائش بھی سب سے زیادہ اور سب سے مشکل کرتے ہیں۔ جہاں اللہ پاک نے ہر پیغمبر کی آزمائش کی، وہاں اللہ پاک نے اپنے ایک جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی آزمائشیں فرمائی، آپ کا بھی امتحان لیا، آپ کی بھی آزمائش کی۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر کہ جن کی بہت سی سنتیں اور جن کے بہت سے طریقے اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی ملت میں جاری و ساری فرما دی۔ جس طرح آج لاکھوں فرزندان توحید اللہ کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں اور چند ہی دنوں میں وہ اللہ پاک کے گھر کے طواف بھی کریں گے، صفا و مروہ کی سعیاں بھی کر رہے ہیں، اس وقت بھی کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں باقاعدہ حج کے مناسک کے طور پہ کریں گے، اور کبھی منا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، اور یہ سارے سلسلے، کبھی جانوروں کی قربانیاں اور کبھی جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سب مناسک کس کی یاد دلاتے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کی یادگار کے طور پر ہی اللہ پاک نے ہمارے لیے عید الاضحیٰ کا دن رکھ دیا، جس دن پوری امت مسلمہ، حاجی کیا اور غیر حاجی کیا، سب کے سب اپنے محبوب ترین اور عزیز ترین جانوروں کے گلوں پر چھریاں چلا کر ان کو رب کی راہ میں قربان کر رہے ہو۔ یہ بھی سنت ابراہیمی ہے علیہ السلام۔ آخر یہ اللہ پاک نے ان کو اتنا مقام عطا کیوں کیا کہ اللہ پاک نے ان کی ایک ایک ادا کو اللہ پاک نے ہمارے لیے رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تک دین بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے اس جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، امتحان لیے، ایک دو نہیں، کئی امتحانات، کئی طریقوں سے آزمائش کی، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک خود قرآن مجید کے اندر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے ابراہیم کی واقعی بڑی آزمائشیں کی، بڑے امتحانات لیے، اور میرا وہ بندہ ہر امتحان میں کامیاب ہے، ہر آزمائش میں پورا اترا۔ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ آغاز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ
ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، ان کی آزمائش کی بکلمات، کئی کلمات کے ذریعے، کئی احکامات کے ذریعے، فاتمہن، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے امتحانات میں، ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو کر دکھا دیا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں پورا اترے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا اپنے بندے سے کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم تجھے ساری کائنات کے لوگوں کا امام بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ صرف یہودی عیسائی نہیں، صرف مشرکین مکہ نہیں، صرف مسلمان نہیں، پوری دنیا کے تمام مسلمان جو رب کو، آخرت کو ماننے والے ہیں نا، وہ اے ابراہیم تجھے اپنا امام ماننے پر فخر محسوس کریں گے۔ اور آج ایسا ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے جو آزمائشیں کی، ان میں سے چند آزمائشوں کا اختصار کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اللہ پاک نے اس طرح فرمائی کہ انہیں ایک مشرک گھرانے کے اندر پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ پاک نے اہل توحید کا امام بنا دیا، جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ توحید کی ایک نشانی کے طور پہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، سب سے کٹ جانے والے تھے۔ اس پیغمبر کو پیدا کہاں کیا؟ ایک مشرک گھرانے میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اللہ پاک نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک گھرانے میں پیدا کر دیا۔ اور مشرک گھرانہ بھی کیسا تھا؟ باپ مشرک، خاندان مشرک، پورا معاشرہ مشرک۔ اور باپ صرف شرک کرنے والا ہی نہیں ہے، بلکہ باپ شرک کے اندر اس حد تک آگے گیا ہوا ہے، اس حد تک شرک کی غلاظتوں کے اندر اور گہرائیوں میں گرا ہوا ہے کہ صرف بتوں کو پوجتا ہی نہیں ہے، بتوں کو بناتا بھی ہے۔ بت گھر بھی ہے، بت بنانے والا اور پھر بتوں کو بیچنے والا بھی ہے، بت فروش بھی ہے۔ بڑے پیمانے پہ اس باپ کے گھر میں بتوں کی باقاعدہ ٹریڈنگ ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک نے سورہ مریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کا اپنے باپ کے گھر پیدا ہونے کا ذکر فرمایا، اور ذکر اللہ پاک نے کچھ یوں بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید میں اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر خیر بھی کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑا ہی سچا نبی تھا۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ جو کہ مشرک ہے، جس باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ مشرک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اپنے رب کی توحید سکھاتے ہیں۔ ابھی نبی نہیں بنے، لیکن اللہ پاک نے ان کو ایک شعور عطا فرمایا تھا، ایک کامن سینس۔ اس کے ذریعے کہنے لگے کہ ابا جان آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو سنتے بھی نہیں ہیں، یہ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، یہ تو آپ کے لیے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔
اور ساتھ فرمایا ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان یہ بت آپ کے کسی کام تو آتے نہیں ہیں، آپ پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اور پھر آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ باپ غصے میں آ گئے اور باپ نے کہا کہ اچھا تو مجھے یہ باتیں سکھاتا ہے، مجھے یہ باتیں سمجھاتا ہے، ان بتوں کی مخالفت سے باز آ جا یا پھر میں تمہیں مار مار کے اس گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی گستاخی نہیں کرتے، باپ کا ادب احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے باپ کو نہایت ہی حکیمانہ انداز سے توحید سکھا رہے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کا گھر چھوڑ دینے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن بتوں کی مخالفت سے باز نہیں آتے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کا باپ جس نے انسان کی تربیت کرنی ہوتی ہے اگر وہی مشرک ہو تو پھر کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ کہاں یہ کہ باپ انسان کو سمجھائے توحید شرک سے روکے، جس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا، سمجھایا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں باپ بیٹے کو شرک پر ابھارتا ہے اور بیٹا اپنے باپ کو شرک سے منع کر رہا۔ پہلی آزمائش تو یہ ہوئی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑنا گوارا کر لیا لیکن شرک کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں اس معاشرے کے اندر ہر طرف شرک ہی شرک، بت پرست اور مشرک معاشرہ، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں، واضح نصیحت کرتے ہیں، جس کی تفصیل سورۃ الانبیاء کے اندر بھی موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لوگوں یہ تمہاری بگڑی بنانے والے نہیں ہیں، یہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، لوگوں یہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ سارا کچھ سمجھانے کے باوجود بھی قوم ٹس سے بس نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنی آزمائش، گھر سے بھی مخالفت اور باہر معاشرے سوسائٹی میں بھی مخالفت ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر قوم کے ایک دن میلے ٹھیلے پر جانے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس دن ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور پھر وہ قوم واپس آئی، اور پھر وہ سارا واقعہ مشہور و معروف آپ جانتے ہیں۔ اور انہوں نے پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے اللہ کی توحید پر کھڑے ہیں، قوم آگ میں پھینک دیتی، اور اتنا بڑا آگ کا الاؤ ہے کہ اس آگ کے اندر پھینکنے کے لیے کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا، دور سے ایک منجنیق کے ذریعے سے اس کے اندر بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکتے ہیں، جس طرح یہ پینگ ہوتی ہے اس طرح کسی چیز کے اندر بٹھا کے اس آگ کے اندر پھینک دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر پھر کیا پڑھا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صحیح بخاری کی حدیث۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی، مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز اور مدد کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے آگ کو حکم دے دیا، یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، بے ضرر اور بے نقصان ہو جا، میرے ابراہیم کو جلانا بھی نہیں اور میرے ابراہیم کو ٹھنڈ سے جمانا بھی نہیں، اعتدال والی سلامتی والی ہو جا۔
ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے ہنستے مسکراتے باہر نکل آئے۔ بہرحال یہ دوسری آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام، گھر والے مخالف، معاشرے والے مخالف، رشتہ دار مخالف، اور آگ میں جلنے کے لیے پھینک دیا جانا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی وہاں سے۔ ہجرت بھی ایک بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے اور انسان کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اپنا گھر بار، علاقہ، وطن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے انسان کسی دوسرے علاقے میں چلا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرماتے ہیں، اور ہجرت کے دوران بھی امتحان ہوا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور رستے میں ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، بہت ہی بدماش اور ظالم بادشاہ تھا۔ جو خوبصورت عورت ملتی تھی اس پر قبضہ جما لیتا تھا۔ اسے پتا چلا کہ اس بستی سے ایک مرد اور ایک خوبرو اور خوبصورت عورت گزر رہے ہیں۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا اور وہ فوری طور پہ ان کو لے آئے۔ ابھی بادشاہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بلایا، کون ہو، کدھر سے آئے ہو، یہ ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو علم ہو چکا تھا کہ یہ بادشاہ اس طرح کا گندی سوچ کا مالک ہے، ظالم اور جابر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے جا کر کہا کہ میں بادشاہ کو کہہ آیا ہوں کہ تو میری بہن ہے۔ یہ بہن اس لیے کہا ہے کہ اگر میں یہ کہتا کہ تو میری بیوی ہے تو وہ مجھے قتل کروا کے تم پر قبضہ کر لے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ میری بہن ہے، اور یہ بہن میں نے تمہیں اس وجہ سے کہا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کی توحید کو ماننے والی، اللہ پر ایمان رکھنے والی یا تو ہے یا میں ہوں، تو گویا کہ ہم ایمان اور اسلام اور توحید کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بہن بھائی۔ اس کو کہتے ہیں توریہ کرنا، یعنی کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے بات کو گول مول کر دینا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کہہ رہے تھے کہ ہم بہن بھائی ہیں، تو ان کے ذہن میں کیا تھا؟ اسلامی اخوت، ایمانی اخوت کی بنیاد پر بہن بھائی۔ جس طرح سب انسان ایک مرد اور ایک عورت، ایک ماں اور ایک باپ، آدم اور حوا کی اولاد ہے کہ نہیں، اس لحاظ سے سب بہن بھائی ہیں۔ بہرحال یہ صرف اس وقت جائز ہے جب انسان نے کسی کے ظلم اور زیادتی سے بچنا ہو۔ عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عام حالات میں حکم یہی ہے قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی اور صاف کرو، گما پھرا کر گول مول بات نہیں کرنا۔ یہ توریہ اس وقت جائز ہے جب کسی کے ظلم سے بچنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کہا اور پھر ان کی زوجہ نے بھی ایسا ہی کہا۔ بہرحال اس ظالم نے اس بات کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو قتل تو نہیں کروایا، لیکن اس نے گندی نیت سے آپ کی زوجہ حضرت سارہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ حضرت سارہ جو کہ اللہ کی ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی، انہوں نے اللہ پاک سے اس ظالم کے خلاف بددعا کی کہ یا اللہ، حدیث کے اندر صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ انہوں نے کہا اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اے اللہ، اگر تو میں تیری رضا کے لیے تجھ پر ایمان لائی، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور اللہ اگر میں نے خالص تیری رضامندی کے لیے ہمیشہ اپنی شرمگاہ کو اور اپنی عزت کو بچا کے رکھا ہے، میں نے کبھی اپنی عزت کو پامال نہیں ہونے دیا، کبھی بدکاری نہیں کی، اپنی ایک نیکی کو پیش کیا نا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی کو بد کرداری نہیں کی، تو یا اللہ آج اس مشکل کی گھڑی میں اس کافر اور ظالم کو میرے قریب نہ آنے دینا، میری عزت کو پامال نہ ہونے دینا۔ یہ دعا کی حضرت سارہ نے، وہ ظالم بے ہوش ہو کے گر گئے۔
حضرت سارہ پریشان ہو گئی کہ اب اگر یہ بے ہوش ہو کے گر گیا ہے تو اب اگر یہ اسی طرح سے مر گیا تو میں تو پکڑی جاؤں، لوگوں نے تو یہی کہنا کہ اس نے مارا، یہ قتل کا مدعا میرے اوپر پڑ جانا۔ پریشان ہو گئی، میرے اور میرے خامد پر یہ مدعا پڑ جائے گا، ان لوگوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کی کہ یا اللہ اسے زندہ کر دے ورنہ یہ میرے اوپر پڑ جانا۔ اللہ پاک نے اسے پھر زندہ کر دیا، یعنی ہوش میں آ گیا، بے ہوش تھا اس کو زندہ کر دیا اللہ پاک، لیکن وہ باز پھر نہیں آیا۔ دوسری دفعہ پھر حضرت سارہ نے پھر دعا کی، اس طرح 3 دفعہ ہوا، 3 دفعہ۔ تیسری دفعہ جب ایسے ہوا پھر اس کافر کی عقل کچھ ٹھکانے ہے، اس نے کہا کہ اس عورت کو لے جاؤ، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے کرندوں سے کہا کہ تو نے یہ کیا کچھ جن میرے پاس بھیج دیا ہے، اسے لے جاؤ، بلکہ اسے میری طرف سے ایک لونڈی بھی ساتھ دے دو۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارہ کے ساتھ ساتھ ایک لونڈی بھی دے دی، اور اس کا نام کیا ہے؟ ہاجر، جسے عرف عام میں ہمارے ہاں لوگ ہاجرہ کہتے ہیں، اصل نام ہے ہاجر۔ حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا وہ بطور لونڈی آپ کو عطا کر دی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے، ان کو مسلمان کر کے، ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو اپنی بیوی بنا لی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک نے انہی کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر انہی کی نسل اور انہی کی لڑی سے اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ سچ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا۔ بہرحال یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے لحاظ سے بھی کئی طریقوں سے آزمائش کی۔ اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق یہ حکم دیا کہ اے ابراہیم ان کو مکہ کی بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ آئی، جہاں پر کوئی انسانی آبادی نہیں، اور وہاں اللہ کا گھر پتہ نہیں کتنی دیر سے وہاں سے مٹ چکا تھا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ دوبارہ اپنے گھر بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کروایا جائے، اسے دوبارہ آباد کروایا جائے، اور اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنی بیوی اور ننھے منھے بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑ آئیے۔ نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نمبر پہ تو اللہ پاک نے آپ کو بیٹا دیا ہی بڑھاپے میں جا کر، یہ بھی آزمائش تھی۔ ساری زندگی اللہ سے دعا کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک نے بیٹا دیا تو بڑھاپے میں دیا، اور جب بیٹا ملا تو کہا کہ اب اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں جنگل میں بے آباد جگہ پہ چھوڑ آئیے، جہاں پر نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی دریا ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی بشر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑے سے چنے لیے، تھوڑا سا پانی لیا اور ان کو وہاں چھوڑ کر واپس آنے لگے تو بیوی پیچھے پیچھے، الا این یا سیدی، اے میرے سرتاج کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ پر ابراہیم علیہ السلام خاموش نہیں بول رہے، حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے، کیونکہ آپ کو ایسا کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ اب بیوی بھی ایک نبی کی بیوی تھی، سمجھدار تھی، جب 2-4 دفعہ پوچھا جواب نہیں آیا تو سوال کا انداز بدل لیا، کہنے لگی اللہ امرک اللہ بہذا،
امرک اللہ بہذا، کیا اللہ پاک نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ نے ہی ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پھر آگے سے کہنے لگی کہ اذن لا یضیعنا، اگر اللہ پاک نے حکم دیا نا پھر کوئی ٹینشن والی بات نہیں، پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے، پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے، وہ خود ہی ہماری حفاظتیں فرما لے گا۔ اور پھر اسی طرح اللہ پاک نے، یہ بھی ایک آزمائش تھی بہت بڑی، بیوی بچے کو چھوڑ آنا، اور آگے پھر وہ لمبا قصہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر بنو جرہم ایک قبیلے کو بھیج دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں کوئی پانی ہے۔ اب پانی آب زمزم کا چشمہ بھی اللہ پاک نے یہاں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ام اسماعیل کے لیے جاری فرما دیا تھا۔ جب حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہ چڑھتی تھی، کبھی مروہ پہ چڑھتی تھی، بیٹے کے لیے کوئی کھانے کی چیز نہیں، کوئی پینے کی چیز نہیں، تو اللہ پاک نے اس کو بھی حج کا رکن بنا دیا، اور پھر آب زمزم بھی اللہ پاک نے جاری فرما دیا، اور اس آب زمزم کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک قبیلے کو یہاں بھیج دیا، اور انہوں نے آ کر اجازت لی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو یہاں پہ آپ کے پاس پانی ہے تو ہم اس کے قریب کہیں پڑاؤ ڈال لیں، اپنا گھر وغیرہ بنا لیں۔ انہوں نے کہا، ام اسماعیل نے کہا کہ چلیں بنا لیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ وہاں انسانی آبادی بھی شروع ہو گئی۔ اور پھر ایک وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، اور پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چل پڑے ذبح کرنے کے لیے، یہ بھی آزمائش۔ اور پھر اللہ پاک نے اس آزمائش میں بھی سرخرو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور بیٹے کی جگہ ایک مینڈے کو بھیج دیا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے عید کے موقع پہ اس قربانی کو ایک عبادت بنا دی۔ اسی طرح پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں اللہ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں کی مکہ کے لیے اور اس گھر کے لیے، اور آج ابراہیم علیہ السلام کی وہ ساری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ اور آج وہاں دیکھیے، کوئی انسان یقین کر سکتا ہے کہ آج وہاں ہر وقت 24 گھنٹے وہاں ہر وقت رونق، اور لوگ وہاں اللہ کے گھر کے طواف بھی کر رہے ہیں، صفا و مروہ کی سعیاں بھی کر رہے ہیں، اور لوگ وہاں طواف بھی کر رہے ہیں، اعتکاف بھی کر رہے ہیں، اور وہاں لوگ عبادت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارا نتیجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا، اور ان آزمائشوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورا اترنے کا اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی طرف سے کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو امتحان اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمارا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اور اس ابتلاء میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔